فضا الکرم، علم و حکمت کی مہکی فضا الکرم، الکرم الکرم اے خدا الکرم۔ الکرم ہائی اسکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور۔ الرحیم، الکرم ہائی اسکول داتا نگر بادامی باغ لاہور کی طرف سے کلاس 9 لیکچر از بینگ ڈلیورڈ ٹوڈے۔ تو لیسن نمبر تھا بیٹی آپ کا یونٹ نمبر 11، اس کی ٹرانسلیشن ہم لوگ کر رہے تھے۔ پیراگراف نمبر 3 ٹاپک تھا ہمارا نوائز ان دا انوائرمنٹ، ماحول میں شور کی آلودگی، ماحولیاتی آلودگی، شور کی آلودگی، یہ بڑی خطرناک قسم ہے یہ۔ دا میجر آج ہم کازز دیکھیں گے، واٹ آر دا کازز دیٹ آر رسپانسبل فار نوائز پولوشن۔ تو وہ کازز یہ لکھی ہوئی ہیں، دا میجر کازز آف نوائز پولوشن، شور کی آلودگی کی بڑی بڑی وجوہات۔ پاکستان میں شور کی آلودگی کی بڑی بڑی وجوہات روڈ ٹریفک، سڑکوں پر چلنے والی ٹریفک، کنسٹرکشن سائٹ، تعمیراتی جگہیں جہاں تعمیرات وغیرہ کنسٹرکشن کا کام ہوتا ہے، بڑی بڑی وہاں مشینری ہوتی ہیں۔ کیئرلیس یوز آف الیکٹرانک اپلائنسز، برقی آلات کا بے جا استعمال، اینڈ لاؤڈ اسپیچ پیٹرن، اونچی آواز میں بولنا یا اونچی آواز میں تقاریر، گانے بجانے وغیرہ ہیں۔ نوائز کمنگ فرام ڈفرینٹ موڈز آف ٹرانسپورٹ، عام طرف کے مختلف ذرائع سے آتا ہوا شور۔ یہ جو ہے اس کو انگلش میں کہتے ہیں ڈیٹ از، IE کو، تو یہ اصل لفظ ہوتا ہے ایڈسٹ، لیٹن ورڈ ہے ایڈسٹ، مطلب اس کو ہوتا ہے یعنی کہ۔ اس کی تفصیل میں وہ تھوڑا سا مثال کے طور پر اس کا مطلب کہہ سکتے ہیں آپ، یعنی کہ بھی اس کا مطلب ہے ڈیٹ از یعنی کہ ایڈسٹ۔ اچھا، ڈیٹ از وہیکل، ایئرپلین وہیکل، گاڑیاں وغیرہ، ایئرپلین ہوائی جہاز، ٹرینیں، شپس بحری جہاز، پرووز ٹو بی ہائیلی اسٹریسفل، بہت زیادہ دباؤ والا ثابت ہوا ہے یہ شور جو ہے، ان کا شور بہت زیادہ دباؤ والا ثابت ہوا ہے فار ہیومن کمیونٹیز، انسانی معاشروں کے لیے جہاں انسان رہتے ہیں وہاں ان چیزوں کا شور بہت زیادہ دباؤ والا ثابت ہوا ہے۔ وہیکولر ٹریفک ہیز آلسو ود دا پاپولیشن گروتھ، بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ، اینڈ ڈیولپمنٹ ان اربن ایریاز، اور شہری علاقوں کی ترقی سے، دا وہیکولر ٹریفک ہیز آلسو ملٹیپلائڈ، اس شہروں میں چلنے والی ٹریفک بھی بڑھ گئی ہے، گاڑیوں کا ٹریفک بھی بڑھ گئی ہے۔ بس ظاہر ہے آبادی زیادہ ہوگی، وہاں وینز بھی چلیں گی، رکشاز بھی چلیں گی، بسیں بھی چلیں گی۔ دس ہیز گیون رائز، اس چیز نے بڑھا دی ہے، ٹو امینس نوائز پولوشن، اس چیز نے بہت زیادہ شور کی آلودگی میں اضافہ کر دیا ہے، لارجلی ان دا فارم آف انوارنٹیڈ ہاکنگ بائی ڈرائیوروں کی طرف سے بے جا ہارنوں کے استعمال کی صورت میں ان چیزوں نے شور کی آلودگی میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا ہے۔ آلسو دا مشروم گروتھ اور ریزیڈینشیل کالونیز، مشروم گروتھ، تیزی سے پھیلتی ہوئی انسانی آبادیاں، انسانی رہائشی آبادیاں، تیزی سے پھیلتی ہوئی انسانی رہائشی آبادیاں، نیئر ایئرپورٹس، ایئرپورٹ، ریلوے اسٹیشن کے قریب تیزی سے پھیلتی ہوئی انسانی آبادیاں جو ہیں، ہیز ایکسپوز ریزیڈنٹس، انہوں نے رہائشیوں کو کھلا چھوڑ دیا ہے، ٹو پرماننٹ اینڈ ان اوائڈیبل سورس آف نوائز پولوشن، شور کی آلودگی کے سامنے ان کو، انسانی رہائشی آبادیوں کو شور کی آلودگی کے سامنے بالکل کھلا چھوڑ دیا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہر چیز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک طرف انسانی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، انسانی آبادی میں اضافہ ہوا، آٹومیٹیکلی وہاں فیسلٹیز میں بھی اضافہ ہوگا، جب آبادی میں اضافہ ہوگا لوگ نئے مکانات بھی بنائیں گے، مزید فیکٹریز وغیرہ بھی دائیں بائیں بنے گی روزگار کے لیے۔ اس کے علاوہ وہاں جو وہیکولر ٹریفک چلے گی اس کا شور، ہارنوں کا شور، تو یہ ساری چیزیں جب انسانی آبادی میں اضافہ ہوگا تب کئی ایک مسئلے مسائل جو ہے نا وہ منظر عام پہ آئیں گے۔ ان سب میں خطرناک ترین مسئلہ جو ہے وہ شور کی آلودگی ہے۔ Now I am going to speak out the several difficult words I have written on the board. Major بڑی کازز، وجوہات، کنسٹرکشن، تعمیراتی جگہیں، کنسٹرکشن سائٹس، تعمیراتی جگہیں، کیئرلیس، بے پرواہی یا بے احتیاط، الیکٹرانک، برقی اپلائنسز، آلات یا اشیاء، مثلا یہ جو جنریٹر ہیں، یہ بھی اسی میں کی مثال ہے، جنریٹر وغیرہ۔ موڈز، ذرائع ٹرانسپورٹ، عام طور پر سٹریسفل، دباؤ والا، کمیونٹیز، معاشرے یا انسانی رہائشی آبادیاں، ملٹی پلائڈ، بہت زیادہ بڑھ جانا، ایمنس، بڑا شدید یا بہت زیادہ، اس کا بھی مطلب مشروم گروتھ، آبادی کا تیزی سے پھیل جانا، ایکسپوز، کھلا چھوڑ دینا، ریزیڈنٹس، رہائشی، پرماننٹ، مستقل۔ از اٹ کلیئر جی؟ تو اس کے ساتھ ہی چھوٹا سا ٹاپک میں آپ کو بتا رہا ہوں، مسلم لاز آرڈیننس آئلی قوانین 1961، دیز لاز ور انٹروڈیوس بائی جنرل محمد ایوب خان، کیونکہ بڑے مسئلے مسائل ہو رہے تھے، یہ انسانی کمیونٹیز کے اندر شدید قسم کے
جن کی نوعیت ایک پرسنل قسم کی تھی، اس حوالے سے مسئلے مسائل ہو رہے تھے، حقداروں کو ان کا حق نہیں مل رہا تھا، تو انہوں نے چند علماء کرام کی ہیلپ لے کر جنرل محمد ایوب خان نے 61 کے اندر مسلم فیملی لاز آرڈیننس بنایا. آرڈیننس کے ذریعے، چونکہ ہی واز اے پریزیڈنٹ، لہٰذا انہوں نے ایک آرڈیننس کے ذریعے، آرڈیننس کیا ہوتا ہے؟ صدارتی فرمان کو، صدارتی حکم نامے کو بیٹے آرڈیننس کہتے ہیں، تو اس کو نافذ کر دیا. اب اس کے جو مین پوائنٹس ہیں بڑے زبردست قسم کے تھے، سنیے گا ذرا. کہ نکاح کو یونین کونسل میں رجسٹرڈ کرانا لازمی قرار دے دیا گیا. اس سے پہلے رجسٹریشن نہیں ہوتی تھی. آپ سب لوگ شادی بیاہ وغیرہ پہ جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ مولوی صاحب آتے ہیں تو انہوں نے وہ رجسٹر سے ایک پکڑا ہوتا ہے، اس پہ فارم فل کرواتے ہیں، دستخط وغیرہ کرواتے ہیں، اور باقاعدہ اس کی عدالت میں، کچہری میں، یونین کونسل میں اس کو نا رجسٹرڈ کرایا جاتا ہے. پہلے یہ چیز نہیں ہوتی تھی. نو ون ہیڈ دا پروف، کسی کے پاس پروف نہیں ہوتا تھا کہ یہ میری منکوحہ ہے، میری شادی اس کے ساتھ ہوئی ہے. کوئی تحریری ریٹرن پروف نہیں ہوتا تھا. لہٰذا اب یہ ایک پروف سامنے آ گیا. پہلی بیوی اور یونین کونسل کے چیئرمین کی اجازت کے بغیر دوسری شادی سے روک دیا گیا کہ اگر کوئی شخص دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے علاقے کی یونین کونسل سے اجازت لے، اور اس کے علاوہ پہلی بیوی سے بھی وہ اجازت دے. اگر یہ دونوں اجازت دے دیں تب وہ دوسری شادی کر سکتا ہے، ورنہ دوسری شادی وہ نہیں کر سکتا. شادی کے لیے لڑکے کی عمر کم از کم 18 سال اور لڑکی کی عمر 16 سال مقرر کی گئی. طلاق وغیرہ ہو جانے کی صورت میں عدت کی مدت جو ہے یہ بیٹے 90 دن مقرر کی گئی. یتیم پوتے کو بھی وراثت میں حقدار کنسیڈر کیا گیا. اس سے پہلے یتیم پوتا جو تھا، ایک شخص کی مثلا ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کے جو نیچے بیٹے ہیں، 2 بیٹوں تو حیات ہیں، تیسرا بیٹا حیات نہیں ہے، لیکن اس کی نسل آگے چل رہی، اس کا بیٹا ہے، تو وہ وراثت میں حقدار کنسیڈر نہیں ہوتا تھا. انہوں نے آ کر امینڈمنٹ کی کچھ قوانین میں، مسلم آئلی قوانین کی صورت میں، کہ یتیم پوتے کو بھی پہلے اس یتیم پوتے کو جائیداد کے حق سے محروم رکھا جاتا تھا، لیکن یہ آئلی قوانین کے نفاذ سے اس کو بھی حقدار تسلیم کر لیا گیا. پاکستان کی بڑھتی ہوئی آبادی کو خاندانی منصوبہ بندی کے ذریعے کنٹرول کیا جائے گا، اس چیز کا بھی ارادہ کیا گیا. علماء کرام، یہ بنایا علماء کرام نہیں تھا، اور ایک علماء کرام کے ایک اور گروہ نے اس کی شدید مخالفت کی. بات ود دا پیسیج آف ٹائم، جب یہ فروٹفل ثابت ہوا تو وقت گزرنے کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ علماء کرام کے گروہ نے بھی اس کو تسلیم کر لیا ہے. اور آج تک جو مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 ہے، رائج العمل ہے. اس کی امپلیمنٹیشن ہماری سوسائٹی میں ہے، اس پر عمل بھی کسی حد تک ہوتا ہے. یہ 4 نمبر کا بیٹی نوٹ بھی آتا ہے، اس میں سے شارٹ آنسر کویشچن بھی آ جایا کرتا ہے. اس امید و یقین کے ساتھ کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے تیار کرو گے. گاڈ بلیس یو، فی امان اللہ. اللہ حافظ.